الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ روزے کی قضا کا بیان۔ یجب علی من افطر لعذر شرعی ان یقضی، جو شخص کسی شرعی عذر کی وجہ سے روزہ چھوڑ دے اس کے لیے قضا دینا ضروری ہے، یعنی وہ اپنے روزے کو لوٹائے۔ رمضان کے فرض روزے کچھ وجوہات سے چھوٹ جاتے ہیں، مثلا خواتین کے ہاں 5-6 روزے ان کے عادات شرعی عذر جو ہوتے ہیں اس کی وجہ سے چھوٹ جاتے ہیں۔ مرد حضرات مریض ہو جائیں یا بیمار اور اسی طرح سفر پہ ہیں، خواتین بھی ہو سکتی ہیں، اگر وہ بیماری کی وجہ سے سفر کی وجہ سے روزے چھوڑ دیتے ہیں تو اجازت ہے، لیکن بعد میں روزوں کو لوٹائیں، خواتین بھی اور مرد حضرات بھی۔ اور اسی کے اندر وہ عورتیں جو حاملہ ہیں یا مرضعہ دودھ پلانے والی ہیں، ان کو اجازت ہے کہ یہ بھی اپنے حمل کے وقت میں بچے کے لیے اگر کوئی خطرہ محسوس کریں یا دودھ پلاتے وقت بچے کے لیے کوئی خطرہ محسوس کریں بچے کے تئیں، جنین کے تئیں، تو روزے کو چھوڑ دے سکتی۔ لیکن یہاں ہر جگہ قضا ہے، یعنی روزے کو لوٹا لیں تو بہت بہتر ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے قرآن مجید کے اندر، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، تم میں جو شخص بیمار ہو یا سفر میں ہو تو وہ اور دنوں میں گنتی پوری کر لے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 184 ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، وہ فرماتی ہیں کہ فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصِّيَامِ وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ، ہمیں روزوں کی قضا کا حکم دیا جاتا اور نماز کی قضا کا حکم نہ دیا جاتا۔ یہ مسلم شریف کی 335 نمبر کی حدیث ہے، اور بخاری میں بھی 321 پر آئی ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم خواتین جب شرعی عذر کی وجہ سے روزے بھی چھوٹ جاتے اور نمازیں بھی چھوٹ جاتی تو نمازیں لوٹانے کا حکم ہم کو نہیں دیا جاتا تھا، لیکن رمضان کے روزے ہم لوٹائیں اس کا حکم ہم کو دیا جاتا تھا۔ یہ ان روزوں کی بات ہے جو حالت حیض میں ان سے رہ جاتے تھے۔ والفطر للمسافر ونحوه رخصة الا ان يخشى التلف او الضعف عن القتال فعزیمہ، مسافر اور اس کے مثل دیگر افراد کے لیے روزہ چھوڑنے کی رخصت ہے، لیکن اگر انہیں جان کی ہلاکت یا قتال میں کمزوری ہو جانے کا اندیشہ ہو تو افطار کرنا ضروری ہے۔ سفر پہ لوگ جا رہے ہیں یا اللہ کے راستے میں کہیں جنگ ہو رہی ہے اور کسی ڈیوٹی پر تعینات ہے، ایسے وقت میں روزے نہ رکھنے کی ان کو اجازت ہے، اور سفر میں روزہ رکھ بھی لیں تو کوئی حرج نہیں، لیکن بہت زیادہ کمزوری کا اندیشہ ہو یا اسی طرح کوئی اور جان تک چلی جانے یا جو ڈیوٹی ان کو دی گئی ہے اس کے تلف ہو جانے کا، اس میں کوئی خیانت ہو جانے کا خطرہ ہو، تو ایسی صورت میں ان کو چاہیے کہ روزہ اپنا چھوڑ دیں۔ تو مسافروں کے بارے میں بڑی تفصیل ہے، مختصر یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سفر میں لوگ روزہ رکھتے بھی تھے، نہیں بھی رکھتے تھے، رکھنے والے نہ رکھنے والوں کو اور نہ رکھنے والے رکھنے والوں کو کچھ بھی برا بھلا نہیں کہتے تھے۔ اور ہاں جب حالات بہت زیادہ مشکل ہوں تو ایسی صورت میں روزہ نہ رکھنا ہی بہتر ہے، بلکہ اللہ کی رخصت کو قبول کر لیا جائے، یہی زیادہ بہتر ہے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ لوگوں نے اس کے سامنے پردہ کیا ہوا ہے اور سایہ کیے، اس پر پتہ چلا کہ یہ روزے دار ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لیس من البر الصوم فی السفر، سفر میں اس طرح اتنی مشکل گھڑی میں روزہ رکھنا ہے کوئی نیکی کا کام نہیں ہے۔ لہذا کوشش کریں
کہ اگر آپ رکھ سکتے ہیں آسانی سے تو رکھ لیں، ورنہ اللہ نے جو رخصت دی اس کو قبول کر لیں اور بلا وجہ اپنے آپ کو مشکل میں نہ ڈالیں، اور بعد میں جتنے روزے چھوٹ گئے ہیں ان کو لوٹا لیں۔ 11 مہینے آپ کے پاس ہیں رمضان کے علاوہ۔ حاملہ اور مرضعہ کے روزے کا حکم، حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت بھی حکم میں مسافر کی طرح ہی ہے، جیسا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، یعنی کعبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة وعن الحبلى والمرضع الصوم، بے شک اللہ تعالیٰ نے مسافر سے روزہ اور نصف نماز اور حاملہ اور دودھ پلانے والی خاتون سے صرف روزہ ساقط کر دیا ہے۔ ساقط کر دیا کہ کیا معنی ہے؟ حسن صحیح حدیث ہے، صحیح ابو داؤد میں، احمد میں، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ابن خزیمہ وغیرہ میں آئی ہے، اہل سنن نے نقل کیا ہے، صحیح حدیث ہے۔ معنی اس کا یہ ہے کہ جیسے مسافر کو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ وہ روزہ نہ رکھ کر بعد میں لوٹا لے، اور نماز اس کی آدھی کر دی گئی ہے، 4 رکعت والی نماز کو 2 رکعت پڑھ لے گا تو کافی ہے، سنتیں لوٹانے کی ضرورت نہیں۔ ایسے خواتین کو بھی اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ وہ اگر حمل سے ہیں یا دودھ پلاتی ہیں تو روزہ نہ رکھیں۔ روزہ نہ رکھیں کا کیا معنی ہے؟ ایک معنی اس کا یہ ہے کہ روزہ نہ رکھیں ایسی حالت میں بعد میں اپنے روزے کو لوٹا لیں، جیسے مسافرت میں روزہ نہیں رکھتا لیکن بعد میں اپنے روزے کو لوٹا لیتا ہے۔ اور اگر بالفرض مان لیں کہ ایک عورت پچھلے سال حمل پہ تھی، اب وہ دودھ پلا رہی بچے کو اور اس کو روزہ رکھنے کا موقع نہ ملا، یا پھر سے وہ حاملہ ہو جا سکتی ہے اگلے سال تک روزہ آتے آتے رمضان کے مہینے میں، تو ایسی صورتحال اگر ہو تو ایسی خواتین کے لیے اجازت ہے، یہ ان مریضوں کے حکم میں ہو جائیں گی جن کے صحت یابی کا امکان نہیں ہے، جیسے بہت بوڑھے مرد و عورت ہوتے، یا ایسی بیماری جو متعدی ہے جس سے بیماری کی شفا کی امید نہیں ہے، ایسے لوگ اپنے روزے کا فدیہ دے دیں گے۔ تو ایسی خواتین بھی جو روزہ رکھ سکتی ہیں رکھ لیں، اگر نہیں رکھ سکی ہیں اور دوسرا رمضان آ گیا تو ان کو چاہیے دوسرے رمضان کے روزے رکھیں، اور پچھلے رمضان جو چھوٹ گیا، روزے جو چھوٹ گئے اس کا فدیہ وہ دے لیں، ان کے لیے یہی چیز کافی ہو جائے گی۔ اور اسی طریقے سے والکبیر العاجز عن الاداء والقضاء یکفر عن کل یوم بطعام مسکین، ایسا بوڑھا شخص جو روزے رکھنے اور ان کے قضا دینے سے عاجز ہو، وہ ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا کر کفارہ ادا کر سکتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رخص للشیخ الکبیر ان یفطر ویطعم عن کل یوم مسکینا ولا قضاء علیہ، بڑی عمر کے بوڑھے کو روزہ چھوڑ دینے کی رخصت دی گئی ہے، وہ ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دے اور اس پر قضا نہیں ہے۔ یہ بات بھی صحیح ہے، امام دارقطنی، حاکم وغیرہ نے اسے روایت کیا ہے۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ وہ خواتین بھی ایسے ہی بوڑھے شخص یا عورت کے حکم میں آ جاتی ہیں جو روزہ نہیں رکھ سکی ہیں اپنے بچوں کے تئیں، اور دوسرا رمضان آ گیا کہ وہ بھی فدیہ دے دیں اور آگے کے رمضان سے روزے رکھنے شروع کر دیں۔ اور اسی طریقے سے یہ چیز بھی یاد رکھیں کہ رمضان کی قضا پے در پہ روزوں کے ساتھ یہ الگ الگ دونوں طرح ہو سکتی۔ کسی کے 4-5 روزے چھٹے ہیں تو کیا کرے وہ؟ آیا لگاتار روزے رکھے، یا ایک مہینے میں 1 روزے 2 روزے، پھر اگلے مہینے میں اس طرح روزے رکھ لیں؟ تو اس میں اجازت ہے، دونوں طرح درست ہے۔ جیسا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ لا باس ان یفرق لقول اللہ تعالی فعدۃ من ایام اخر، رمضان کی قضا مسلسل نہیں بلکہ الگ الگ روزے رکھ کر دی جائے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا دوسرے دنوں سے گنتی پوری کر لو، یہ نہیں فرمایا کہ پے در پہ روزے رکھو، یعنی لگاتار روزے رکھنا ضروری نہیں ہے، جیسے سہولت ہو، ایک مہینے میں 4-5 دن، دوسرے میں اور 4-5 کسی کے چھٹے ہیں، ایک مہینے میں 1، دوسرے میں 1، اس طرح مکمل کر لیں، کوئی حرج نہیں۔ اور اس میں ایک انسان کے لیے سہولت بھی ہے۔ رمضان کی قضا تاخیر سے بھی درست ہے۔ اگر کسی کے رمضان کے روزے چھوٹ گئے ہیں
چاہے وہ مسافر تھا، چاہے وہ مریض تھا، یا مرضعہ اور جو ہے حاملہ عورتیں جو ہیں، باقی تو بڑی عمر کے بوڑھے جو ہیں وہ تو فدیہ ہی دیں گے، ان کو روزہ رکھنا ضروری نہیں، کیونکہ ان کو ہوش حواس نہیں ہے۔ جو لوگوں کو روزہ رکھنا ہے، قضا دینی ہے، ان کو چاہیے بلا وجہ تاخیر نہ کرے۔ تاخیر ہو جائے الگ بات ہے، لیکن بلا وجہ نہ کرے، جتنا جلدی ہو سکے وہ کر لیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میرے ذمے رمضان کے روزے ہوتے تو میں شعبان کے علاوہ سارا سال ان کی قضا دینے کی طاقت نہ رکھتی۔ یہ حدیث امام بخاری نے روایت کی ہے، اور امام مسلم نے، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، گویا کی تمام کتب ستہ میں آئی ہے، اور امام احمد نے بھی روایت کی۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتی تھی، یہ معنی نہیں کہ وہ جان بوجھ کر تاخیر کرتی تھی، لیکن اگر کوئی ایسے ہی خواتین جن کے روزے چھوٹ جاتے ہیں، اگر وہ شعبان تک بھی مؤخر کر کے شعبان میں رکھ لیتی ہیں روزہ تو بھی کوئی حرج نہیں، ادائیگی ہو جائے گی۔ علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث میں مطلقاً رمضان کی قضا تاخیر سے دینے کا جواز ہے فرماتے ہیں، اور کہتے ہیں قطع نظر اس سے کہ وہ کسی عذر کی وجہ سے ہو یا بغیر کسی عذر کے۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حق بات یہ ہے کہ اگر استطاعت ہو تو جلدی قضا دینا واجب ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، سورہ آل عمران کے آیت نمبر 133 ہے، اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑو، مانا ہے کہ جلدی کرو۔ جب اللہ نے صحت دے دی ہے، آپ سفر سے لوٹ آئے ہیں اور موقع مل گیا ہے تو روزے رکھ ڈالیں، کوئی نہیں جانتا، ہو سکتا ہے یہ روزے آپ پر باقی رہیں اور آپ وفات پا جائے۔ تاخیر نہیں کرنی چاہیے، اللہ کہ طاقت نہیں ہے تو الگ بات ہے، لیکن اگر طاقت ہے آپ کے پاس تو روزے رکھ لے، تاخیر نہ کریں۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی بات بھی اپنی جگہ درست ہے۔ ابن حزم اسی کے قائل ہیں، انہوں نے حدیث عائشہ رضی اللہ عنہا کو طاقت نہ ہونے پر محمول کیا ہے۔ کوئی مریض تھا، مسافر تھا، یا دودھ پلانے والی حاملہ عورت کچھ اپنے اندر کمزوری محسوس کر رہی تھی، اس کی وجہ سے تاخیر ہو گئی، رجب شعبان تک روزے رکھ لی تو کوئی حرج نہیں، لیکن اگر ایسی بات نہیں ہے تو روزہ جتنی جلدی ہو سکے روزہ رکھ لینا چاہیے، قضا میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ یہ کچھ مسائل تھے جو بیان کرنے اس لیے ضروری ہیں کہ رمضان سے پہلے پہلے جن لوگوں کے روزے چھوٹے ہوئے ہیں پچھلے سال کے، وہ اپنے روزوں کو لوٹا لیں اور ساتھ ساتھ تاخیر نہ کریں، تاکہ آنے والا جو رمضان ہے اس میں اطمینان سے روزے رکھ سکیں، اور کسی وجہ سے روزے نہیں رکھ سکے ہیں اور کچھ عذر شرعی تھا تو کم سے کم فدیہ دے کر اس کا کفارہ ادا کر دیں، اس میں تاخیر نہ کریں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو ان باتوں کو سمجھ کر اس کے مطابق عمل کی توفیق دے۔ ھذا ما عندی، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔